ولی نہیں بنتا. آپ میں سے کچھ بیمار ہوا چلا گیا اور ہم جاتے ہیں باپوں کے پاس, وہ باپے کا تعویذ بڑا ہی کامیاب ہے جی, بڑا پہنچیا بزرگ ہے. باپ سے پوچھا بھائی کیوں پہنچا ہو بھائی؟ اس تعویذ جتا جی ماشاء ماں دودھ نہیں سی نے دودھ دینا شروع کر دیا. انہاں نے کہا بھائی نہ دے راجے. اور تعویذ تو گلے میں لٹکایا جاتا ہے نا, میں آگے نقل کروں گا, امام ملا علی قاری حنفی نے اس کو لکھا ہے مرقات میں کہ یہ مستحب جائز عمل ہے. مستحب اور جائز عمل ہے, لازمی نہیں ہے کہ آپ لٹکا کے رکھیں, مستحب عمل ہے. اب آپ سمجھیں, اس مستحب عمل سے آپ کسی کو ولی بنا دیتے ہیں, بڑا پہنچے اب آپ یعنی. اور تاریخ تصوف میں آج تک میری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری اور نہ کسی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ تعویذ سے کوئی جو ہے وہ ولایت کے آخری درجے تک پہنچ گیا ہو. ہم تو اسے اٹھا لیتے ہیں. تعویذ سے جو ہے وہ کوئی ولی نہیں بنتا. ولی اگر بنتا ہے تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بنتا ہے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپناتا ہے, قرآن و سنت اس کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے, اس کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے, وہ ظاہراً بھی پاک ہوتا ہے باطناً بھی پاک ہوتا ہے. اس کی مجلس میں جب بیٹھا جاتا ہے تو وہ علم کے موضوع بھی کھیلتا ہے. اس کی مجلس میں جب بیٹھا جائے تو وہ قرآن و سنت کو واضح کرتا ہے, قرآن و سنت کو آگے پہنچاتا ہے, نہ کہ اپنی کرامتیں بیان کرتا رہے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. فتح الباری میں کیونکہ ہم جو ہے وہ کرامتوں والے بن گئے ہیں, فتح الباری میں امام ابو بکر فوری کا قول ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ولی پر جب کرامت ظاہر ہو تو اس پر واجب ہے کہ اپنی کرامت کو جو چھپا کر رکھے. نبی کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے معجزے کو ظاہر کرے, ولی اپنی کرامت کو ظاہر نہ کرے, اس لیے کہ ممکن ہے وہ کرامت اس کے لیے استدراج ہو, کرامت نہ ہو. اب آپ کہیں گے کہ استدراج کیا ہوتا ہے؟ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ شیطانی عمل ہوتا ہے. سمجھے آپ, ہوا میں اڑ رہا ہے شیطان, اگر شریعت پر پابندی نہیں ہے تو اڑتا رہے ہوا میں. پانی میں تیر رہا ہے, ولی نہیں بن سکتا جب تک شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اپنائے گا.